السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج سے 25 سال پہلے میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان اب باقاعدہ ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان کا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ پاکستان کے دشمن، اور خاص طور پہ ہمارا ازلی دشمن جو ہمارے پڑوس میں ہے، اس کی کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے طرف میلی نگاہ سے دیکھ سکے، وہ روایتی یا غیر روایتی جنگ پاکستان کے ساتھ شروع کر سکے، اس کی یہ کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اب دنیا بدل چکی ہے اور دنیا کے نئے تقاضے ہیں، جنگوں کے نئے طریقہ کار ہیں، لیکن دفاعی محاذ پر جو پاکستان نے صلاحیت حاصل کر لی، یہ اور اس کے علاوہ پاکستان کا وجود جس طرح سے ہوا اور پاکستان جس طرح سے معرض وجود میں آیا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ رہتی دنیا تک پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم شاد و آباد رہے گا۔ بہت مبارکباد تمام پاکستانیوں کو کہ آج ہم اس کی ایٹمی دھماکوں کی ایک سالگرہ منا رہے ہیں، 25 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے جو چیلنجز ہیں ان پر آج ہم بات کریں گے، اور آج کے ہمارے چیلنجز کیا ہیں؟ آج کے چیلنجز ہیں ہمارے ہاں ایک سیاسی بحران ہے، ہمارے ہاں ایک معاشی بحران ہے، ہمارے ہاں ایک آئینی بحران ہے، اور ہمیں جو گزشتہ ہماری تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمیں ان بحرانوں سے نکلنا ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ کس کی حکومت ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ملک میں کیا نظام ہے۔ کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں بالکل تکیہ کرنا ہوگا، ہمیں یکسو ہونا ہوگا، ایک پالیسی بنانی ہوگی، اور پھر ہی پاکستان وہ مقاصد حاصل کر سکتا ہے جہاں پاکستان کے پاس تعلیم بھی ہو، صحت بھی ہو، انفراسٹرکچر بھی ہو، پاکستان کی معیشت بھی بہترین ہو، اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا ایک مقام حاصل کر سکے، اور وہ مقام جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جو بانیان پاکستان کا خواب تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ آج جو صورتحال ہے ملک کے اندر، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشی حوالوں سے پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ جو صورتحال اس وقت معیشت کی ہے وہ پاکستان میں شاید ہی کبھی آبزرو کی گئی ہو۔ اسی طرح سے جو پاکستان کا آئینی بحران ہے کہ اس وقت پاکستان کے 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پر منتخب حکومتیں موجود نہیں ہیں، اور نگراں حکومتیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں، لیکن وہ حکومتیں چل رہی ہیں، وہ کب تک چلیں گی؟ وہ حکومتیں اس دفعہ بجٹ بھی دیں گی۔ معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ جتنی ہم نے کلیکشن کرنی تھی، جو اندازے تھے، اس سے 400 ارب روپے ہم نے کم جمع کیے ہیں، اور وہ سب کا سب ہماری سود کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا، اور جو بھی بجٹ بنے گا، چاہے وہ جتنے کا بھی بنے، وہ ہمیں قرض لے کر ہی پورا کرنا پڑے گا، اپنے معاملات چلانے پڑیں گے، یعنی مزید قرض لینا پڑے گا۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اسی طرح سے آئینی بحران کا ہم نے ذکر کر لیا۔ سیاسی بحران یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف، اس کے لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ یہ خلا کیسے پور ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، نون لیگ نے کم بیک کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ تیار ہے، وہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہے، لیکن الیکشن کے لیے جہاں پر تحریک انصاف مطالبہ کر رہی تھی، وہاں نون لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل کچھ اور جماعتیں جس میں فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ سوال میرا یہ ہے کہ معاشی، سیاسی اور آئینی بحران، اس سے نکلے بغیر کیا ہم اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کا راستہ، تو اس کا خمیازہ کیا ہوگا؟ اور اگر ہم یہ مقاصد حاصل کر دیں تو اس کا راستہ الیکشن کے سوا اور کیا ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ آفٹر لانگ ٹائم ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں، بہت بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کی۔ اویس احمد صاحب، رہنما تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاشی ماہر ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو تینوں حوالوں سے گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید، کافی عرصے بعد آپ نے یہ شرف بخشا کہ پروگرام میں آپ تشریف لائیں گے۔ یہ فرمائیں کہ اب ماشاءاللہ آپ کو 14 مہینے کی آپ کی حکومت ہو چکی، شروع میں جب آئے تھے تو یہ طے ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ حکومت کتنے عرصے چلے گی، آج فوراً اس کو ڈیزالو کر دینا ہے، الیکشن کی طرف جانا ہے، بہرحال ہوتے معاملہ یہاں تک آ گیا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت شکریہ مسعود، آپ کی بیسٹ وشز کا بھی شکریہ۔ کچھ مصروف رہی تو غیر حاضری کچھ لمبی ہو گئی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بحران ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً نئے الیکشنز اور نیا مینڈیٹ جو ہے وہ ان تمام پرابلمز کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ایک اچھی راہ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس واقعے نے پورے پاکستان کی سیاسی، آئینی اور معاشی مطلب کہہ لیں اس کی حیت ہی تبدیل کر کے رکھتی ہے. جہاں تک پہلے معاشی حالات کی بات کر لوں تو مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی تو اس کو اپنے ورثے میں آئی ایم ایف کا وہ پروگرام ملا جس پروگرام کو عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا اور پھر اس کو جاتے جاتے وہ فلاؤٹ بھی کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد سے آئی ایم ایف جو ہے اس نے ریاست پاکستان پہ اعتماد نہیں کیا. ان کی تمام تر سخت شرائط جو پاکستان کی عوام کو بھگتنی پڑی اور پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے وہ کرنا پڑا جو وہ کہہ رہے تھے، اس کے باوجود بھی آج صورتحال وہیں کھڑی ہے کہ جون میں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی بھی جو ہمارا لاسٹ معاہدہ تھا وہ بھی نہیں ہو سکا. جہاں تک آئینی بحران کی بات ہے، آئینی بحران ہمارے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں وہی عمرانی پروجیکٹ کی ایک کڑی تھا کہ جس کے اندر 63A کی ایسی نئی ڈیفینیشن کی گئی کہ جس کے اندر پنجاب میں لاسٹ 1 سال کے اندر جو ہے وہ صرف بحران ہی بحران رہے. اور جو ہے وہ آپ کو یاد ہے، مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم لگ جائے گا بہت، کہ کس طرح سے جو ہے حمزہ شہباز صاحب کی حکومت گرائی گئی اور پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ایک ون سائیڈڈ ہماری تمام تر گزارش کے باوجود، بینچ پہ اعتراض کے باوجود، ہمارے غیر حاضری کے باوجود ون سائیڈڈ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ بنا کر دے دی گئی. سو 8 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی اور آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس کو دوبارہ کہا، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنی مدت سے 1 دن بھی آگے نہیں جائے گی اور اس ملک کے اندر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز جو آئین پاکستان کہتا ہے جس میں نگران حکومتیں موجود ہوں گی الیکشنز کے وقت تمام ملک کے اندر ایک ہی وقت میں الیکشن ہوگا، نئی مردم شماری، نئی حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی جو ان تمام چیلنجز کو ایک نئے سرے سے دیکھے گی. لیکن 9 مئی کی جو بات ہے اس کے بعد جو سیاسی جو چینج ہوئی ہے ساری چیز، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز سامنے آئی کہ پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو ایک بڑی پارٹی کہتی رہی ہے، جو چلیں آر ٹی ایس کے ساتھ ہی صحیح وہ کچھ ووٹ بھی لے کے آئی تھی اور جہانگیر ترین کا جہاز چلا کر انہوں نے حکومتیں بھی بنا لیں آزاد لوگوں کو ساتھ ملا کے، لیکن وہ اب سیاسی جماعت سے ایک دہشت گرد جماعت کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. اس ملک میں کس لیڈر کے اوپر جو ہے مشکل نہیں آئی، اس ملک میں کیا پولیٹیکل لیڈرز پھانسی نہیں چڑھے، اس ملک میں کیا پولیٹیکل لیڈرز کو جلا وطن نہیں کیا گیا، کیا اٹک جیلیں اٹک کے قلعے جو ہیں وہ نہیں دیکھے گئے، بہت کچھ ہوا. اور یہاں پر سیاسی ورکروں کو کوڑے مارے گئے. جو آپ کہہ رہی ہیں اس پر تو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے کیوں الیکشن نہیں ہونے دیے پنجاب میں اور کے پی میں؟ حالانکہ پیسوں کا جہاں تک ذکر آپ نے کیا کہ پیسے نہیں ہیں، تو آپ کی جو وفاقی وزارتیں ہیں وہ 186 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ خرچ نہیں کر سکی، تو پیسے تو تھے آپ کے پاس. سیکیورٹی کے مسائل بھی ایسے نہیں تھے کہ 2018 کے الیکشن بھی ہو گئے، 2013 کے الیکشن ہو گئے، اس وقت جو پاکستان کا حال تھا وہ تو حال اس وقت نہیں تھا. الیکشن کیوں نہیں ہونے دیے؟ یہ آئینی بحران ہے، یہ قانونی بحران ہے. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ 2013 اور 2018 کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہم نہیں تھے اور جاتے جاتے حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈسٹ بن میں ڈال کے نہیں گئی تھی. اور جب اب ایک پروگرام کے اندر ہوتے ہیں، حکومت چاہے بدل جائے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور ریاستوں کو اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور آج بھی عمران خان کے اسی جھوٹ اور جو فراڈ اور اس کی جو بددیانتی کی سیاست ہے وہ پاکستان کو اس نہج پہ لے آ گئی کہ ریاست پاکستان کے اوپر آئی ایم ایف جو ہے، جس کے ہماری حکومت نے 2016 کے اندر پروگرام فنش کیا تھا آئی ایم ایف کا، کامیابی کے ساتھ پہلی حکومت تھی پاکستان کی جس نے پروگرام فنش کیا تھا اور ہم ایک 6.1% کی جو ہے الیکشن کے ہونے نہ ہونے سے آئی ایم ایف کے پروگرام کا کیا کہا جا رہا تھا 7 پہ جا رہی ہے. میں آ رہی ہوں، میں صرف ایکسپلین کر رہی ہوں. جہاں تک گزارش یہ ہے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ کیس لاز موجود تھے کہ پنجاب اور کے پی کے جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ 2 دفعہ پہلے بھی ڈیزالو کی جا چکی ہیں اور اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ ایبسلوٹ پاور جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. اور جب سی ایم جو ہے اس وقت کے پرویز الہی صاحب آن ریکارڈ بھی تھے کہ وہ اسمبلی وہ توڑنا نہیں چاہتے تھے، عمران خان کے دباؤ پر اس کو اسمبلی توڑنی پڑی. اب آئین پاکستان جہاں 90 دن کی شرط کہتا ہے، وہاں پہ مسعود صاحب آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے
کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو نگران حکومتیں موجود ہوں گی. اگر یہ الیکشنز پہلے ہو جائے, پوری سکیم آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی. ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. یہ 2 اسمبلیاں اپنی وقت پہلے پورا کرتی اور باقی الیکشنز بعد میں ہوتے. یہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی وائلیشن ہے کہ ایک جو یہ صوبائی حکومتیں موجود ہونے کے بعد پھر وفاقی حکومت کے جب جو ہے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے تو وہ الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر کیسے ہوتے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری اسکیم آف دی ٹھیک, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. پھر کہوں گی کہ معذرت کے ساتھ یہ سپریم کورٹ کے غلط فیصلوں کی خمیازہ بھگتا ہے پاکستان نے, اور خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں نے. اگر اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے اچھے برے فیصلے فیسیلیٹیٹ نہ کیا جاتا تو یہ نہ ہوتا. پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اچھے برے فیصلوں کی, اور اتنے برے فیصلے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی پھانسی پر لٹکنا پڑا, لیکن فیصلے ہمیشہ مانے گئے سپریم کورٹ کے, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. اس سے مفر نہیں تھا, مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. سر احمد اویس صاحب, یہ استدلال جو اب اختیار کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ نگراں حکومتیں نہیں ہوں گی اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرائے, یہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اب جو نظر ثانی کا کیس ہے الیکشن کمیشن کا عدالت میں, وہاں پر الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے. اس سے پہلے تو یہ موقف نہیں تھا حکومت پاکستان کا. موقف تو یہ تھا کہ پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, عملہ نہیں ہے, تو یہ سارے موقف تھے. میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی ایبسولوٹلی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بلکہ چیف صاحب نے اور باقی جج صاحبان جو بینچ کے تھے انہوں نے بھی یہ بات بڑی واضح کہی. انہوں نے کہا جو آپ نے ریویو پٹیشن میں جو آپ آرگیومنٹس دے رہے ہیں اور جو پوائنٹ آپ نے ریز کیے ہیں, یہ پوائنٹ آپ کے مین جس وقت کیس بحث ہو رہا تھا اس وقت آپ نے کوئی ان میں سے پوائنٹ ریز نہیں کیا تھا. لہٰذا جو ریویو پٹیشن میں کوئی وہ آرگومنٹ آپ ریز نہیں کر سکتے اور کوئی نیا لا پوائنٹ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے جو آپ نے پہلے نہیں اٹھایا. تو میرا اس سے لگتا ایسے ہے کہ ججز کا مائنڈ بڑا کلیئر لگتا ہے کہ یہ ریویو پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی ان کی یہ پٹیشن, اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ دوبارہ سے اسی پوزیشن میں آئے گی کہ الیکشن کی 90 ڈیز والا پیریڈ جو تھا اور اس کے جو ڈیٹ فکس کی تھی عدالت نے اس پہ کیوں حکم عدولی کیوں کی گئی. اور تو آ جائے عدالت اس پر, عدالت کا فیصلہ تو پہلے بھی نہیں مانا گیا, اس دفعہ بھی نہیں مانا جائے گا, پھر کیا ہو جائے گا؟ جی ہوگا جی, آپ دیکھیے گا کہ وہ ہوگا جو ابھی تک ہوا نہیں ہے. اچھا وہ کیا عدالت جو ہے نا, اگر سپریم کورٹ, دیکھیے بات یہ ہے, اگر آئین کی کسٹوڈین ہے سپریم کورٹ, اگر سپریم کورٹ آئین کو محفوظ نہیں رکھ سکتی, پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیصلوں کو بنوا نہیں سکتی, تو پھر عدالت باقی نہیں رہتی. پھر سوسائٹی سے قانون کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور قانون کی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر سوسائٹی ول بیکم فری فار آل, جو جیسے انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے صورتحال یہاں پر. آپ دیکھیے یہ ایک فاسسٹ نظام کی طرف جا رہے ہیں. نہیں مگر اس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ جو فرما رہی ہیں اس میں یہ بات تو ہے نا کہ جب بھی آپ کے الیکشن ہونے تو نگراں حکومتیں بھی ہونی چاہیے, آئین کا تقاضا ہے, فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اس کا راستہ, درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے جس پر میرے خیال میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی؟ نہیں تو نگران حکومت تو ہے نا جی, پنجاب میں نگران حکومت تو بنی ہوئی ہے. نہیں میں اویس صاحب سے پوچھ رہا ہوں, جو آپ نے سوال کیا تھا وہی پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں نگران حکومت بنی ہوئی ہے, کے پی کے اندر نگران حکومت بنی ہوئی ہے, اگرچہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو نگران حکومت. نہیں میں بات کر رہا ہوں جب آپ جائیں گے نیشنل الیکشن کے لیے, قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے, اس وقت کیا ہوگا؟ وہ تو الیکشن ہو رہے ہوں گے اور یہاں پہ نگراں حکومت نہیں ہوگی پنجاب میں اور کے پی میں, تو اس کا بھی تو کوئی راستہ نکلنا چاہیے. یہاں کیوں ہوگی؟ یہاں تو نہیں, میری بات سنیے, راستہ کیوں نکلنا چاہیے. بات یہ ہے, میں سنیے آپ, ابھی انڈیا آپ کے سامنے ہے, آپ کا ہمسایہ ملک ہے, ہر دوسرے مہینے وہاں کسی نہ کسی اسٹیٹ کے اندر الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. سر تو مگر اس کے لیے آئین میں ایک ترمیم کی ضرورت ہوگی نا, ایک آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی. نہیں, کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر ترمیم جب تک نہیں ہوتی ہے, آئین جو ہے یہ بڑا واضح ہے, اس میں اس کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے. اور یہ اگر ایسا ہو تو انڈیا میں 25-27 اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے خاقان صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ اس میں عظمیٰ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی عظمیٰ,
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں بھارت کی مثال دے رہے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی نگراں حکومت کی، اور یقینی طور پر پاکستان اور چند ممالک ہی بچے ہیں جہاں پر الیکشن کے لیے اب نگراں حکومتیں بنتی ہیں. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ اگر آئین کا ہی رونا ہے، اگر باقی آئین کی بڑی فکر ہے، تو کیا یہ آپشن موجود ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جہاں یہ سب ہوتا ہے؟ انڈیا کے اندر یہ بائی ڈیزائن ہے اور وہاں پر یہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہاں پر الیکشنز علیحدہ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، پہلے ہوتے رہے ہیں. جی میں بات پوری کر لوں گی. ہمارے ملک میں بھی پہلے ہوتے رہے ہیں، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بات پوری کر لوں، پلیز مجھے بات پوری کرنے دیجئے. اور یہ ہمارے ملک میں پہلے ہوتے رہے 1997 تک. اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ طے کیا اور یہ رائے تھی کہ یہ انڈیو فیور ملتی ہے. صرف 3 دن کا فرق ہوتا تھا پنجاب اسمبلی، یہ صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے اس کے بیچ میں، اس کو بھی ختم کر کے 1 دن کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال احمد اویس صاحب تک شاید پوری خبر نہیں پہنچی. یہ بالکل یہ پوائنٹس اٹھائے گئے تھے، بلکہ اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کر پروسیڈنگز کے بیچ میں جو ہے، جب چیف صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ پوائنٹس پہلے نہیں بتایا، انہوں نے کہا جی بالکل آپ کو بتائے تھے، آپ تو سننا نہیں چاہ رہے تھے اور آپ نے جو ہے ہماری گزارشات جو ہے اس کے اوپر آپ نے کان نہیں دھرے. ہم نے فل کورٹ کی بھی بات کی تھی، ہم نے یہ بھی کہا تھا. اور جہاں تک جو عدالتی میٹرز ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دیں میں کیا کہتی ہوں. احمد اویس صاحب کی بھی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. جو خود بینچ کے اندر موجود ججز تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے بغیر پوچھے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا. جو ججز موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے ریکیوز نہیں کیا، ہمیں خواہ جو ہے وہ بینچ میں سے نکال دیا گیا. اور پھر انہوں نے ریٹن آرڈرز لکھ کے دیے کہ یہ جو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، جو سو موٹو، یہ بتا دیں غلام محمود ڈوگر کی جو ہے وہ تعیناتی کے اوپر جو ہے یہ الیکشن کا سو موٹو ہوتا ہے. اور یہ جو وہ ابھی جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نگران حکومت ہے، ابھی تو ہے، لیکن جب نیشنل الیکشنز ہوں گے پھر یہاں جو حکومت ہوگی پھر اس الیکشن کو کون مانے گا؟ اور یہ عمران خان کی خاطر ہم آئین کا حلیہ نہیں بگاڑ سکتے. عمران خان کو اتنا معاملہ نہیں اترا ہوا، اور بگڑنا بھی نہیں چاہیے. نہ اس نے کوئی اس ملک پہ بڑے احسانات کیے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے. جہاں آپ نے کہا کہ کیا آئین میں گنجائش ہے، اسمبلیاں توڑ دو وقت سے پہلے، جہاں آپ نے کہا کہ آئین میں کیا گنجائش ہے کہ میں الیکشن کراتا ہوں. آپ نے آئین کا ذکر کیا تو میں آپ سے سوال یہ کر سکتا ہوں کہ کیا آئین میں یہ گنجائش ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو اس کو فراموش کر دیا جائے؟ جی بالکل نہیں، لیکن یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. یہ ایک ہی شک نہیں آئین کے اندر، برائے مہربانی جو میں نے پہلے گزارشات کی، یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے. پورے الیکشن کی ایک سکیم ہے. اور یہ جو 90 ڈیز کی شرط ہے یہ بھی 14 مئی کو بائی دا وے یہ بھی پاس ہو چکی تھی آپ کی اطلاع کے لیے. اس وقت بھی 90 ڈیز کی شرط گزر چکی تھی. سو یہ عمران خان کی مرضی پہ نہیں چلے گا. یہ یہاں پر جو ہے وہ ساسوں کا کہنے کے اوپر فیصلے نہیں آئیں گے. اور یہ ہم خیال بینچ بنا کر جو ہے وہ عمران خان کو دوبارہ ایک نیا پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ نہیں ہوگا. پہلے 2 ادارے ویسے ملے ہوئے تھے، ایک ادارے نے سیکھ لیا، دوسرا ابھی بھی نہیں سیکھ رہا. ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب اب یہ صورتحال ہے، الیکشن تو اپنے وقت پر ہونے کی بات تو کی جا رہی ہے، واللہ عالم ہوتے ہیں نہیں ہوتے. معیشت کی جو اس وقت ہماری ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اکتوبر تک تو خدا نہ خواستہ کوئی معاشی ایمرجنسی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں نے جو ابتدا میں کہا کہ ہمارے پاس جتنی کلیکشن ہے وہ تو صرف ہو جائے گی سارا سود کے پیسے دینے میں. بجٹ چاہے 1 روپے کا بنے یا 1000 ارب روپے کا بنے، یہ بنے گا قرض پر ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود بھائی، میں آج کی 28 مئی جو ہے اس کی وساطت سے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یوں ہے کہ کیا ایسا کیا ہم نے کہ ہم نے اتنا بڑا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے وہ کریٹ کیا. آئی تھنک ہر حکومت کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور یہی ماڈل اکنامک پلاننگ میں اپلائی کرنا چاہیے. مسعود بھائی، میرا خیال ہے کہ 3 چیزیں ہر حکومت نے کی. نمبر 1، they put a competent set of people together، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا. ہر پولیٹیکل حکومت یا بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی حکومت رہی، جیسے آپ نے کہا، اس نے وہ کریج دکھایا کہ یہ ہم کام کریں گے. اور تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کنسسٹنسی. جو بھی پالیسی بنی وہ کنسسٹنٹ رہی، چاہے وہ سٹارٹنگ آف دا پروگرام تھی یا آخر تک جب ہم نے یہ ایکسپلوژن کیا. یہ لیسن اگر ہم اپلائی کریں اپنی اکنامک پالیسی میں تو ہم ریئلائز کریں گے کہ ہم نے یہ تینوں چیزوں کو مس رکھا ہے اپنی اکنامک پالیسی میکنگ میں. چوتھی چیز جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ یہ پاکستان کا اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنس پروگرام تھا. آپ نے آج تک جب بھی بات کیا تو آپ نے کی کہ IMF کے 22 پروگرام، ورلڈ بینک کا پروجیکٹ، ADB کا پروجیکٹ. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کا اپنا پلان کہاں ہے. سو جو چوتھی امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے، whenever Pakistan has made a plan, they have done it successfully.
اب میں آپ کو اسی کی ایک مثال دیتا ہوں, just to be a more on the positive side today, کہ ان تینوں حکومتوں نے کیا کام کیا اور سکسیسفلی کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا, جو کہ میں ٹیبل پہ تب بھی موجود تھا, اور جب انکم سپورٹ پروگرام جب پی 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 نے چھوڑا تو وہ 20-25 ارب کا تھا. بہت اچھا پی ایم ایل این نے ٹیک اوور کیا, بالکل ہمارے پاس موجود تھی. آئی ایم ایف, صحیح کہا ہے عثما صاحبہ نے, ڈار صاحب پروگرام از دی اونلی پروگرام ایور کمپلیٹڈ ان پاکستان ہسٹری, بیکاز میں ان کو اسسٹ کیا کرتا تھا, تو آئی نو دیٹ ویری ویل. جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی, انہوں نے اس کو اور بڑھایا, اس کو احساس کا نام دیا, اور چیزیں ایڈ کی. آج ہم 9 ملین 90 لاکھ ہاؤس ہولڈز پر اس وقت پہنچ رہے ہیں جب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 48% فوڈ انفلیشن ہے, 28% انفلیشن ہے, اور ہم اس وقت 5,300 ارب صرف مارک اپ میں دے دیں گے, اور ان لوگوں کو 360 ارب روپیہ دیں گے. جو آنے والا بجٹ ہے وہ نہایت ڈیفیکلٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہم نہیں کر پا رہے. اور معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا, competence of the team, and I don't mean the political team. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ competence technical team کی ہوتی ہے, چاہے وہ منسٹری آف فنانس ہو, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو, وہ انرجی ہو, ان سب کی جو کمپٹنس ہے, اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو آپ آئی ایم ایف کے 11 پی ایچ ڈی سے ڈیل کر پائیں گے, کوئی بھی حکومت ہو. یہ بات بھی درست ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے بارہا انحراف کیا ہے. آپ نے پیٹرول کی سبسڈی دی, پھر آپ نے روپے کو پیک کیا, پھر آپ نے 30 ماہ گیس کی قیمت کو تبدیل نہیں کیا. ان چیزوں کو جب ہم نے جا کر کیا, بہت بڑا بوجھ ڈالا لوگوں پر, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور اس بوجھ کے بعد بھی ہم فائنینسنگ پر اگری نہیں کر سکے. آئی فیل سوری کہ آئی ایم ایف اتنا کرنے کے باوجود بھی, آئی تھنک I'm going to say this in English, that IMF should realize the plight of people of Pakistan today and assist us, because we have done more in the shortest possible time than we did in the last 12 to 14 months, and that's the truth. So let's خاقان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی تمام شرائط پوری کر دیں, تو سر یہ جو ابھی ڈالر کے معاملے میں جو ایک تاثر آ رہا ہے کہ حکومت انٹروین کر رہی ہے, کیونکہ پھر 2 مارکیٹ کریٹ ہو گئی ہیں, یہ آئی ایم ایف کی شرائط سے انحراف نہیں ہے. پیٹرولیم کی قیمتیں نہ بڑھانا, یہ آئی ایم ایف بلکہ اس کو کم کر دینا, یہ آئی ایم ایف کی پالیسی سے انحراف نہیں ہے. تو یہ جب اس طرح کے انحراف سامنے آ رہے ہوں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیسے ہوگا؟ یہ آپ کی بات درست ہے. آئی تھنک ایون جب حکومت نے وہ اناؤنس کیا, اور میرے خیال میں انٹینشن اچھی تھی کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دے دیا جائے, آئی تھنک دا ٹائمنگ واز رانگ. مگر اس سے آئی ایم ایف پروگرام تو متاثر ہوگا نا. جی, تو یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں. ٹیکٹیکلی یہ اسٹریٹجکلی تو ٹھیک ہو سکتی ہیں, بٹ ٹیکٹیکلی یہ امپیکٹ کرتی ہیں. اس وقت 9% کا گیپ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان دی انٹر بینک ریٹ اینڈ ان دی اوپن مارکیٹ ریٹ. یہ 1.5-2% رہتا ہے, اور اس میں کچھ حج کا امپیکٹ ہے, کچھ آئی تھنک کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, بیکاز اگین دکھائی یوں دے رہا ہے کہ شاید اسٹاف لیول اگریمنٹ نہ ہو. اور ہماری ریلائنس کیا ہے اس پر. لیٹس گیو اے لٹل بٹ آف کریڈٹ ٹو بوتھ آر گورنمنٹ اینڈ چائنیز گورنمنٹ کہ وہ نیگوشیٹ کر پائے. تو وہ $2 ارب نہ آئے ہوتے تو ہم $4.2 ارب پہ نہ ہوتے. بٹ مسعود بھائی, ہیونگ سیڈ دیٹ, کورس آف ایکشن یہ ہے کہ امید کریں کہ یہ شاید 9th ریویو ہو جائے. نہیں ہوتا تو جو بھی ٹائم رہ گیا ہے, اگست 15 کو تو یہ حکومت ویسے ہی ہینڈ اوور کر جائے گی انٹو این انٹرم گورنمنٹ. تو تب تک آئی تھنک آپ چائنا کی سپورٹ سے, سعودیہ کی سپورٹ سے یہ ٹائم گزار لیں گے. کہ اس وقت جو ہمیں فائنینسنگ چاہیے تھی وہ 6 ارب ڈالر کی چاہیے تھی, وہ اب 8 ارب ڈالر کی ہو جائے گی. تو وہ فائنینسنگ کیسے ہوگی؟ پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کی مزید کڑی شرائط ہوں گی. تو یہ پاکستانی عوام کو ری پے کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے اندر گھر کے حالات کو ٹھیک کریں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے آسانی ہو. اور یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ہوں گے بات چیت کے ذریعے. بات چیت کے لیے ایک وقت تھا کہ شہباز شریف صاحب میثاق معیشت کی بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے. آج عمران خان صاحب کمیٹی بنا رہے ہیں تو پی ڈی ایم نہیں مان رہی ہے. اگر اسی طرح سے اپنی اناؤں کو لے کر آگے بڑھنا ہے تو پھر پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے بڑی درست بات کی کہ جس طرح سے ہم نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایک تسلسل کے ساتھ چلایا, چاہے جمہوری حکومتیں ہوں, چاہے آمرانہ دور حکومت ہو, چاہے
बार बार आने जाने वाली हुकूमतें हों, सियासी बहरान अपने उरूज पर हो, लड़ाइयाँ अपने उरूज पर हों, लेकिन हम एक तसलसल के साथ चले और हमने अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। माशी प्रोग्राम भी हमें इसी तरह से अगर आगे बढ़ाना है तो बढ़ सकता है, वरना और कोई रास्ता नहीं है। आज़मा बुखारी साहिबा, आप ही की तरफ आऊँगा, लेकिन इस सवाल के साथ कि जब शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक़ जमहूरियत की बात की थी तो हम यहाँ पर बैठ के ज़ोर दिया करते थे इमरान खान साहब पर कि इमरान खान साहब आपको बिल्कुल मिसाक़ मईशत करना चाहिए और इस मुआहदे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उस वक्त इमरान खान साहब के पास पावर थी, वो नहीं चाहते थे मुज़ाकरात करना, उन्होंने नहीं किए। इस वक्त पावर आप लोगों के पास है, अब उन्होंने एक कमेटी बना दी है, मुज़ाकरात करें, आप लोगों के पास पावर है, आप लोग बात करना नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया बातचीत से। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की, वो सुन लें और फिर ज़रा जवाब दें कि कब तक बातचीत हम नहीं करेंगे। ये बातें हैं, जो बातें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं या नून लीग की पूरी क़यादत कह रही है, तो इमरान खान क्यों बनी गालाएँ बैठे हुए पकड़ें, उनको बंद करें, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जो जुर्म उनका बनता है उसकी सज़ा दे दें, ख़त्म करें मामले को। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। आज़मा बुखारी साहिबा, पहले वो मुज़ाकरात नहीं करते थे, अब आप मुज़ाकरात नहीं कर रही, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो मसूद, एक तो मुझे यकीनन हम सब पाकिस्तानियों का वो कंसर्न है, आप ही का वो कंसर्न है कि पाकिस्तान जब मसाइल का शिकार है उसका हल निकलना चाहिए। लेकिन आपको इतनी फ़िक्र तो मुझे नहीं हैरत हो रही है कि या तो इमरान खान साहब वाकई 200 माहरीन की टीम ले आए थे अपने दौरे हुकूमत में, जो उनके पोस्टर बॉय थे अरस्तू, जो असद उमर साहब उन्होंने हमें बताए थे, उन्होंने पाकिस्तान के हालात को बहुत ही बेहतर कर दिया था। वो पाकिस्तान को जो है उन्होंने जो है वो G20 के अंदर शामिल कर दिया था और पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बेहतर हालत में ले गए थे। जो अब वो नहीं बैठेंगे तो पाकिस्तान का कोई बुरा हो जाएगा। वही सियासतदान जिन्होंने इस पाकिस्तान को डिलीवर किया है वो दोबारा भी बैठे हुए हैं, वो बैठेंगे और अपना काम करेंगे। इमरान खान साहब को पहले तो उनकी सियासत को ये तय करना है कि वो सियासत करना चाहते हैं या दहशतगर्दी करना चाहते हैं। 2014 से शुरू करके 9 मई तक आप लेके आए, उसके अंदर 25 मई को जो उन्होंने इस्लामाबाद में भी जलाओ घराव किया। और जहाँ तक उनके मुकदमात की बात है तो मुकदमात में उनको घर बैठ के भाई अगर बेल मिल जाती है, जो मुकदमात हो गए उन पे भी बेल, जो नहीं हुए उन पे भी बेल, और जो कभी आलम अरवा में किसी ने सोच लिए हैं उस पे भी उनको बेल मिल जाएगी। जब इस तरह से मामलात होंगे, उनको किसी केस में शामिल तफ्तीश होने तक के लिए नहीं कहा जाएगा, ना वो किसी केस के अंदर शामिल तफ्तीश होंगे, तो फिर मामलात और हालात कैसे बदलेंगे। हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब ने जो किया है उसके जो खास तौर पर 9 मई के मामलात हैं, पहले देखिए वो पॉलिटिकल लोगों के साथ लड़ रहे थे, बर्दाश्त किया जा रहा था। 25 मई में उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई, बर्दाश्त कर लिया। उन्होंने 2014 के अंदर पार्लियामेंट को आग लगाई, PTV को जो है वो बंद किया, वो सब कुछ किया, वो इसमें जुनेजो को ईंटें मारी, थाने जलाए, वो कर लिया, बर्दाश्त हो गया। इस दफ़ा उन्होंने जो है वो लाइन क्रॉस की और वो रेड लाइन जो पाकिस्तान है उसको क्रॉस किया। तो उसको क्रॉस करने के बाद अब पहले तो उनके स्टेटस का फैसला होना है कि वो सियासतदान है या दहशतगर्द हैं। और अब तो बहुत सारी इतलात इस वक्त जो है वो, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब के खुद शामिल होने का इस पूरे 9 मई के वाक़े को। और आज उन्होंने एक नया इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो है वो ज़ाहिर है मुझे रेंजर्स लेके गई थी तो फिर लोगों ने कोर कमांडर हाउस और फौजी तनसीबात में ही घुसना था, और जब वो अदालत में थे जमानत मांगने के लिए तब उन्होंने कहा मुझे दोबारा अरेस्ट करेंगे, ऐसा ही रद्द अमल आएगा। तो जो शख्स इस मुल्क को आग लगाने वाला है, जो इस मुल्क में दहशतगर्दी करने वाला है, उसने या तो कोई बहुत मुझे मंसूबे बता देना, चर्च की भांग की फैक्ट्रियों के अलावा, तो कब गिरफ्तार कर रही है इमरान खान को? जो उसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए किया हो, उसने पहले भी कुछ नहीं किया, वो किस तरह जला सकता है, वो आग लगा सकता है, पाकिस्तान को बनाने वालों में से नहीं है। सो इसलिए ये जो, और अब उनके बहुत सारे वादा माफ गवाह भी आ रहे हैं जो बता रहे हैं इमरान खान साहब कैसे 50-50 लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे ज़बान पाक के बाहर कैंपों के अंदर आके। सो ये मामलात बड़े सीरियस हैं। अच्छा। और इसके ऊपर इमरान खान साहब जो है पहले उनकी सियासत या दहशतगर्दी, उसके बीच में फैसला होगा, फिर देखेंगे मैडम मुझे ये बातें सुनकर तो ऐसा लगता है उससे नहीं होंगे कि आपको जब ये पता है कि एक बंदा दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहा था, ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, दहशतगर्द, वो उसकी पार्टी दहशतगर्द, उसने दहशतगर्दी कर भी दी, बैठा हुआ क्यों है ज़बान पार्क में? यकीनन उसके ऊपर देखिए, अभी तो आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं भाई, उन्होंने कहा है जो आप कभी बना सकते हैं मुकदमे उसमें भी इनको बेल है, बताइए उसके बाद क्या किया जाए। और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने कहा ये हमें अब पता चला है जब लोग अरेस्ट हुए हैं। वो जो लड़का जिसने वर्दी पहनी थी ना कोर कमांडर साहब की, उसका वीडियो बयान मौजूद है जिसमें उसने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें बताया था कोर कमांडर हाउस जाना है, 50-50 लोगों की जो है वो कैंपों के अंदर आके हमें ट्रेनिंग देते थे, हमें बताते थे कि हमने क्या करना है। आपका पॉइंट आ गया। हम अहमद ओवैस साहब से, इमरान खान इस हद तक जा सकता है, लेकिन उसने जाके दिखा दिया। अहमद ओवैस साहब,
حکومت کی طرف سے اتنے سنگین الزامات ہیں, بات چیت کا کوئی راستہ نہیں ہے, دہشت گردوں کو ٹریننگ دے رہے تھے, دہشت گرد وہاں رکھے ہوئے تھے, دہشت گردی کی, اور پھر جو ہوا وہ بیانات تو تھے نا عمران خان صاحب کے. تو اب عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت اور یہ وہ ساری چیزیں, لوگ تو سارے ساتھ چھوڑ گئے, پارٹی تقریباً ڈسمینٹل ہو چکی ہے. نیکسٹ لائن آف ایکشن کیا ہے؟ مذاکرات پہ بھی تیار نہیں ہے اب آپ سے حکومت؟ دیکھیں میں بات تو جیسے اب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ مجھے آپ یہ بھی تعین کر لیجئے کہ یہاں پہ کوئی سٹریٹ فائٹ ہونی ہے کہ یہاں پہ بڑے آرام سے کسی سوال کا جواب دینا ہے اور وہ اس کو تحمل سے سنا جائے گا. جی جی آپ پھر تو بات کیجیے. یہ طریقہ کار ذرا میرے خیال میں آپ تھوڑا سا یہ ڈسپلن بھی پیدا کریں. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں میں. دیکھیے عمران خان نے یہ جو پہلی بات کہ اسمبلیاں توڑ دیں اور اس کے بعد یہ کہا, یہ اتنا زیادہ پریشر تھا پوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف کہ جی آپ آج اسمبلیاں توڑیں, ہم صبح توڑ دیں گے, آپ دیر کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں تو انہوں نے کہا ہم نہیں توڑتے. یہ ایک سچویشن تو کریٹ کی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ کسی بھی طور سے الیکشن میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا نا کہ آپ سیاسی جال میں پھنس گئے. ایک بات اور جی میں جی 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 اور دوسری بات یہ دیکھیے یہ جو تنصیبات اور فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک کی بات ہے نا, اس کے لیے جوڈیشل انکوائری انتہائی ضروری ہے. پاکستان کے عوام چاہیں وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں یا اس کے ورکر ہیں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے, فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے کوئی. یہ اس کی ڈسکریٹ انکوائری کی ضرورت ہے کیونکہ جن کا یہ ابھی ذکر ہو رہا ہے نا کہ وہ ایک کور کمانڈر کی وردی پہن کے کھڑا تھا, جس دن آپ کے یہاں پہ جوڈیشل انکوائری ہوگی تو پتہ لگے گا کہ وہ آئی بی کا آدمی تھا. یہ تو ساری باتیں کھلیں گی تو پتہ لگے گا نا. ابھی تو ساری باتیں کیونکہ کھلی نہیں ہیں اس لیے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں. حسان نیازی کس کا آدمی تھا؟ آئی ایم ایف کی بات ہو رہی تھی, وردی اٹھائے گاڑی کے اوپر کھڑا ہوا تھا. نہیں جو وہ کھڑے تو آگے ان کے, یہی تو کہہ رہا ہوں, انکوائری ہوگی تو پتہ لگے گا نا کہ کون تھا وہ. میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے جی. آئی ایم ایف نے جب سے ان کی حکومت آئی ہے وہ ان کو آگے سے آگے ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ آئی ایم ایف ہو یا کوئی اور ملک ہو, جب وہ کبھی قرضہ دے گا, کریڈیبلٹی پہلی تو جن لوگوں نے جو مانگ رہے ہیں حکومت کے لوگ, ان کی کریڈیبلٹی, اور نمبر 2 کہ کوئی اونرشپ حکومت کی لینے والا ہوگا. اب یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اور الیکشن ہونے والے ہیں, کبھی آئی ایم ایف جب تک الیکشن ہو کے کوئی حکومت نہیں بنے گی وہ اسی طرح ٹال مٹول کرتے رہیں گے. یہ ساری صورتحال جو ہے نا ہمارے, یہ وہ پولیٹیکل کرائسس, اس کے ساتھ اکنامک کرائسس, یہ تمام کے تمام اتنی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے کہ اس کو اگر فوراً حل نہ کیا گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی, میں آپ کو بتا دوں 2021 میں پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزرو تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ تھے, 28 بلین ڈالر, اور 2021 کے اندر ہی پاکستان کی ایکسپورٹ 37 بلین ڈالر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ تھی. یہ تو اس کے بعد یہ سلسلہ کیسے میں مانوں کہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ میں کیسے نہ مانوں کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, اس کے عمران خان ذمہ دار نہیں ہیں. عمران خان اگر اپنی حکومتیں نہ گراتے, اگر وہ ریڈ کر لیتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, کس طرح سے معاملات پھر آگے بڑھیں گے, وہ پاور میں ہوتے, وہ اسمبلیوں سے باہر نہ آتے, وہ سیاست کرتے رہتے, تو ٹھیک ہے پھر معاملات جو ہے شاید اس حد تک نہ آتے. انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کیا, تباہ کرنے کے بعد لوگوں میں یہ سوچ بنی, ان کے دسیوں بیانات ہیں, انہوں نے ملک کے اعلیٰ ملک کے سیکیورٹی کے اداروں سے وابستہ شخصیات کے نام لے کر ان کے عجیب برے نام لیے, انہوں نے تقریریں کی, لوگوں کی ذہن سازی کی, اور آج یہ حالات موجود ہیں ہمارے سامنے. وہ بات غلط ہے, لیکن جو میری دیکھیے بات سنیے, جو ہی واز بلفڈ, جب انہوں نے کہا کہ جی آپ توڑیں, ہم صبح توڑتے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے توڑ دی. اور سر آپ نے کس کی بات مانی؟ زرداری صاحب تو خود آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ معاہدے جو ہیں وہ قرآن حدیث نہیں ہوتے, کہہ چکے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ میڈیا بیانات پر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا, کو ہوگا نا, یوٹوپیا میں تھوڑی رہتے ہیں آپ, پاکستان میں. عمران خان کو آپ دیکھیے, آپ نے اس کی جو تذلیل کر کے وہاں پہ خواتین کی اور جو جیل کے اندر تذلیل ہو رہی ہے سب کی, وہ اپنی جگہ, جو
جو آدمی کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا ہے مجھے موقع دیجیے گا مسعود، مجھے اس پہ بات ضمانت کرنی ہوتی ہے، اس کے دوسری ایف آئی آر میں لے جاتے ہیں، تیسری میں ٹھیک۔ اس کی ضمانت لے لیتے ہیں، 4-5 جس وقت وہ کہتا ہے میں پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہوں جی، تو وہ اس کی وہ سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اویس باہر احمد آ صاحب جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں صورتحال جو ہے، باتیں ثانوی رہ جاتی ہیں اس وقت جہاں پاکستان کے بدترین چیلنجز جو اس وقت پاکستان کو نبرد آزمائے پاکستان سے ان کا ذکر ہوتا ہے، اور مسلسل ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے بھی ہماری ماضی میں بھی گفتگو ہوتی رہی۔ اس میں آتا ہوں میں آپ کے پاس، ذرا ڈاکٹر صاحب سے میں اس پر کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ماحول ہے پاکستان میں، سیاسی اسٹیبلٹی آتی نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی معاملات اور آگے بڑھیں گے، الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، اس تمام صورتحال میں جو ڈیلے ہوگا چاہے وہ چند مہینے کا ہو یا اکتوبر تک ہی الیکشن ہو، اس میں آپ کیا فورسی کر رہے ہیں ہماری معیشت کو اور ہمارے معاشی معاملات کو، ہماری ایکسپورٹس کو، ہمارے ریمیٹنسز کو، اوور آل کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر یہی حالات رہتے ہیں سیاست کے؟ جی سو ان دا شارٹ رن آف کورس آپ خود دیکھیے نا، ابھی ذکر کر رہے تھے اویس صاحب زر مبادلہ کے ذخائر کا، دسمبر 2021 میں اسٹیٹ بینک کے پاس 18 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، اپریل میں جب حکومت چینج ہوئی تو یہ قریباً 10 ارب ڈالر کے تھے، آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 4 ارب ڈالر کے ہیں۔ ناؤ دس از دی سیویرٹی آف دا کرائسس جو شارٹ ٹرم میں ہے۔ آف کورس اس کی ایک بہت بڑی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، فلڈز کا آنا ہے، ایکسٹرنل سچویشن ہے، بٹ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آئی ایم ایف نہیں کر پائے، ہم آئی ایم ایف کو کمپیٹنٹلی ڈیل نہیں کر پائے، اور یہ بہت عرصے سے شروع ہوا ہے۔ اچھا اب اس سے آگے چلیں، 7واں 8واں ریویو ہو گیا تھا اگست 29 کو، بٹ شاید ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے۔ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس سال کا وہ پھر 7% آف جی ڈی پی آ رہا ہے، ہم 5600 ارب روپیہ ڈاکٹر صاحب بورو یہ بھی بتا دیں کہ ہم پھر کیوں نہیں ڈیٹ کر بڑھے پائے، گا۔ کیونکہ مفتاح اسماعیل نے تو ایک ریویو کیا، ایک اور قسط لی، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جب سے آئے تو ہم نہیں کر پائے، کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ حالانکہ اب میں پھر کہوں گا کہ یہ میں کریڈٹ دے رہا ہوں حکومت کو، حکومت نے بہت کام کیے، بٹ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، انسرٹنٹی ہے پولیٹیکل، یہ سارا کچھ obviously پلے کر رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پلے کر رہی ہے، کیونکہ اب آئی ایم ایف کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر 30 جون کو پروگرام ہی ختم ہو جانا ہے اور پاکستان اس سے ایکسٹینشن نہیں مانگ رہا تو شاید وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرینڈلی کنٹریز سے انشور کریں، اور جیسے کہ ایف ایم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اب آئی ہوپ کہ ہو جائے، بجٹ بہت اچھا دیں۔ آئی تھنک کہ جو اب حکومت اس ملک کو تحفہ دے سکتی ہے، جو اس لوگوں کی مدد کر سکتی ہے، بہت رسپانسبل بجٹ دیں، اور اس کو ریلیف کے ورڈ کو اگر چھوڑ دیں تو اٹ ول بی ریئلی گڈ۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ خسارے کم کریں، خسارہ کم کریں گے انفلیشن کم ہو جائے گی، اور آپ یقین رکھیں کہ جب یہ اکتوبر میں الیکشن میں جائیں گے اور اگر انفلیشن کم ہوئی ہوگی تو انہی کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات کی نا اس کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ انسرٹنٹی، اس انسرٹنٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہوگا، دماغوں کو بڑا کرنا ہوگا۔ عظمت صاحبہ واپس آ کر آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ الٹیمیٹلی مسائل کا حل ٹیبل پر ہی نکلنا ہے، تو اس میں جتنی دیر کی جائے گی ایک عام آدمی کی مشکل بڑھتی رہے گی، پاکستان پریشان ہوگا اس سے۔ تو ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہر سال پاکستان میں تقریباً 700 ارب روپے ہماری اسٹیٹ آن آرگنائزیشنز جو ہیں وہ چوز جاتی ہیں، جو فائدہ نہیں دے رہی، نقصان میں چل رہی ہیں۔ ہمارا جو گورنمنٹ چلانے کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے، اس پہ ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس میں کمی کرنے کی ضرورت ہے، ایک بار پھر ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو ہم پیسے دیتے ہیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ ایک مضبوط حکومت کر سکتی ہے۔ آئی ایم ایف، بیرونی دنیا بھی اسی وقت آپ کے پاس آئے گی جب ملک کے اندر ایک سرٹنٹی ہوگی کہ ایک تسلسل کے ساتھ حکومتیں چل رہی ہوں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، معاملات ٹیبل پر ہی حل ہونے، اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے، نہ عمران خان کی، نہ نواز شریف کی، نہ آصف علی زرداری کی، نہ مولانا فضل الرحمان کی، یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم اس قابل ہوں گے کہ ٹیبل پر آئیں اور بات کریں؟ جی دہشت گردوں سے تو ہم ٹیبل پر ہی نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گرد جو اگر زیادہ تر ایجنسی پہ حملہ کرنے والے، جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے طالبان دہشت گرد ہیں، جو انہوں نے سیاسی جماعت کی شکل میں جنہوں نے کیا ہے وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ایک ایسا سیاسی لیڈر جو ڈھال کے طور پر لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو ننگا کرنے کا، اس کے بیان دینے کا شوق ہے، عورتوں کی ضد پامال کرنے کے فضول قسم کے وہ بیانات دیتا ہے، وہ سازشیں تیار کرتا ہے،
اور اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ معاف کیجئے گا، اس طرح کے لیڈر کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لیڈر ہیں وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ اب جو گھنونی سازشیں، پہلے جو لیڈر باہر آتا تھا وہ ننگا ہو گیا، اب وہ ایک نیا کام شروع کیا، فیک ویڈیوز لگا کے افغان جو ایک خاتون ہے جن کو طالبان نے کوڑے مارے ہوئے تھے، ان کی ویڈیو لگا کر پروپیگنڈا کیا گیا یہ پاکستانی عورت ہے، اور جیلوں کے اندر جو ہے وہ 11 خواتین صرف موجود ہیں۔ یہ جو منسٹر ہیں نگران حکومت کے، انہوں نے ابھی جو ہے وہ جاری بھی کیے ہیں معاملات، ان میں سے 23 خواتین جو ہے وہ ان کو چھوڑا جا چکا ہے، 11 وہ خواتین ہیں جو بلوے کے اندر شامل ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اکسایا لوگوں کو، اندر جا کر توڑ پھوڑ کروائی، آگ لگائی۔ ان خواتین کو عورت کارڈ کھیلا نہیں جا سکتا، لیکن ان عورتوں کی سینکٹی، ان عورتوں کی عزتیں جو ہے وہ ریاست کی امانت۔ آپ کی بالکل بات پہنچ گئی عظما بخاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان حالات سے کس نے نکالنا ہے پاکستان کو؟ موجودہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، تو حکومت پر یہ اونس ہے، دیکھیں حکومت کب وہ فیصلے کرتی ہے جہاں یہ مسائل حل ہو سکیں اور پاکستان آگے بڑھ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔